بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مون وظائف میں ہم آپ سب کا دل سے استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عبادت کی جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ عبادت ہے تہجد کی نماز۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون، برکت، حلال رزق، قبولیت دعا اور اللہ کی قربت چاہتے ہیں تو تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ پیارے دوستوں، تہجد وہ نماز ہے جو عشاء کے بعد سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اکثر لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے اٹھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تہجد کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حدیث کے مطابق رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سب سے قریب آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ سوچئے کتنا عظیم موقع ہے کہ انسان اپنے رب سے تنہا بات کرے اور اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے رکھ دے۔ اگر آپ رزق کی تنگی، قرض، بیماری، گھر کی پریشانی، اولاد کی فکر یا کسی بھی مشکل میں مبتلا ہیں تو تہجد کے وقت اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندے کی دعا ضرور سنتا ہے۔ تہجد پڑھنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وضو کریں اور کم از کم 2 رکعت نماز ادا کریں۔ نماز کے بعد اللہ کی حمد بیان کریں، درود پاک پڑھیں اور پھر اپنی ضرورت کے لیے دل سے دعا مانگیں۔ اللہ سے معافی طلب کریں اور حلال رزق، صحت اور برکت کی دعا کریں۔ یاد رکھیے، دعا کی قبولیت کا وقت اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے مایوس نہ ہوں۔ نماز کی پابندی کریں، حلال کمائی اختیار کریں اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تہجد کی پابندی نصیب فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہماری تمام جائز حاجات پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل مون وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔